ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے۔ یہاں ہم عارضی طور پر آئے ہیں، کچھ دن وقت گزار کر ہمیں یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ فرض کریں ایک شخص پردیس میں رہتا ہے، وطن سے دور ہے، اور اسے پردیس کے اندر جب اپنے وطن سے کسی ایسی ہستی کا میسج آتا ہے کہ جسے وہ محبت کرتا ہے اور اس ہستی کے اس کے اوپر احسانات ہیں، تو وہ بندہ جیسے ہی میسج دیکھتا ہے تو فوراً موبائل کھولتا ہے، پیغام دیکھتا ہے، اور دل کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس میسج کو بار بار پڑھتا ہے، دوبارہ پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، اور پھر اس کا فوراً رپلائی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کا جلدی جواب دوں۔ اس پیغام کو پڑھتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، اور جو میسج کرنے والا اس کا محبوب بندہ ہے، محبوب ہستی ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی میں رضا حاصل کر لوں، جس نے مجھے پردیس میں بھی یاد رکھا۔ تو پیارے بھائیو، یاد رکھو، یہاں میں اور آپ ہم سب پردیس کے اندر ہیں، یہ دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہاں ہم نے چند دن زندگی گزار کر اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جانا ہے۔ یہاں ہم پردیس کے اندر ہیں، اور جس خالق نے ہمیں پردیس میں بھیجا ہے اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ رہنمائی کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور وہ قرآن اللہ کا میسج ہے جو خالق نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی ہم نے اس میسج کو بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس پیغام کو بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے خالق نے ہماری طرف بھیجا ہے؟ پردیس میں رہتے ہوئے، ہماری پردیسی کا خیال رکھتے ہوئے، دور کے وطن میں رہتے ہوئے ہمارے خالق نے خیال رکھا اور ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا، کیا کبھی ہم نے اسے بھی کھول کر دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو میں عرض کروں گا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس وقت دو نور شامل ہو جاتے ہیں، ایک رمضان کا نور اور ایک قرآن کا نور۔ یہ دو نور جب بندہ اپنے سینے میں اتارتا ہے، روحوں کو تازگی، ایمان کو جلا عطا فرما دیتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اس مہینے میں اگر آپ نے قرآن کو نہیں کھول کر دیکھا تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو ضرور کھول کر دیکھیں۔ اس میں قرآن کو لازمی نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہے، تفسیر آتی ہے تو پھر ہی آپ قرآن کو پڑھیں گے۔ اگر آپ علم سے واقف نہیں ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی جو برکتیں ہیں، جو اجر ہے، وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا پھر بھی قرآن کو کھول کر دیکھیں، قرآن کی زیارت ہی ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ جس طرح ہم سبزے کو دیکھتے ہیں، باغ کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، ہماری طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت آسمان پر نظر دوڑائیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آسمان پر کوئی تارا اتنا روشن نہیں ہے جتنے روشن قرآن کے الفاظ ہیں، اتنا قیمتی کوئی ہیرا نہیں ہے جتنے قیمتی قرآن کے الفاظ ہیں، اتنی کوئی بھی شکر کے اندر مٹھاس نہیں ہے جتنا میٹھے قرآن کے الفاظ ہے۔ پیارے بھائیو، قرآن ہدایت ہے، قرآن اللہ کی عنایت ہے، قرآن نور ہے، یہ شعور ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، یہ گرے ہوا کو اٹھانا جانتا ہے، قرآن ہارے ہوا کو جتانا جانتا ہے، قرآن مایوسی میں گرے ہوئے لوگوں کو مایوسیوں سے نکال کر زندگی کی شاہراہ پر چلانا جانتا ہے۔ پیارے بھائیو، آج کے دور کے اندر
جس بھی مسائل کا شکار ہے، جس بھی پریشانی کے اندر آپ مبتلا ہے، قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ قرآن آپ کو ذلتوں سے نکال کر عروج اور بلندیوں کی اعلیٰ سطح پر لے جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ خلوص کے ساتھ وابستگی اختیار کر لو۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ وہ پیغام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزاریں؟ کبھی ہم نے اسے کھول کر دیکھا ہے؟ اسے کھول کر دیکھیں۔ پیارے بھائیوں، مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے محمود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ فرمایا جو بندہ قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے، قرآن اسے عزتوں کے اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج ذرا معاشرے پر نظر دوڑائیں۔ آج کے اس دور کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پیارے بھائیوں، کسی بھی مسائل کے اندر آپ مبتلا ہیں، آپ قرآن کے اس سوال پر ذرا غور کر کے دیکھیں۔ آپ اگر بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ اگر گھریلو مسائل کا شکار ہے، معاشی پریشانی کا شکار ہے، تو آئیں، سورہ تکویر ہم سے ایک سوال کر رہی ہے، ذرا اس سوال پر غور کر کے تو دیکھیں۔ سورہ تکویر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کہتا ہے مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مجھے چھوڑ کر ذلت و رسوائی کی طرف جا رہے ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مجھے چھوڑ کر گمراہی کی طرف جا رہے ہو، مجھ سے منہ پھیر کر آخرت کی جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن پکار رہا ہے، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ میری طرف، آ جاؤ۔ جس بھی مسائل کا شکار ہے، تم قرآن سے وابستہ ہونا تمہارا کام ہے، ساری ذلتوں سے نکال کر عروج پر پہنچانا قرآن مجید کا کام ہے۔ ذرا قرآن سے وابستہ ہو کر تو دیکھو، سوال کیا جا رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ آؤ ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ کہاں گمراہیوں کی طرف جا رہے ہو؟ آؤ نور کی طرف آ جاؤ۔ ظلمتوں سے ہٹ کر اجالوں کی طرف آ جاؤ۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سورہ تکویر پکار رہی ہے کہ کہاں بھٹک رہے ہو؟ آؤ اجالوں کی طرف آ جاؤ۔ اور جب ہم قرآن کی طرف آ جائیں گے، پھر قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ملے گا کیا؟ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، قرآن کی طرف آنا تمہارا کام ہے، بیماریوں سے نکال کر شفائیں عطا کرنا قرآن کا کام ہے۔ بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پھر تمہیں شفا عطا فرما دے گا، پستیوں سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام پر تمہیں پہنچا دے گا، ذلتوں سے نکال کر پھر اللہ بلندی عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ یہ غلط راستے سے ہٹ کر میری طرف آ جاؤ، پھر ساری مبارکیں میں تمہارے دامن میں ڈال دوں گا۔ ذرا قرآن کی طرف آ کر تو دیکھو۔ میرے بھائیو، جتنے بھی اہل عقل ہے، شعور ہے، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس میں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی جہنم ہے، اور ایک راستہ وہ ہے کہ جس کے اندر دنیا میں بھی عزت اور وقار ہے، آخرت میں بھی اعلیٰ ٹھکانہ جنت ہے۔ تم کس راستے کا انتخاب کرو گے؟ تو تمام بصیر اور بصارت والے، ہوش اور گوش والے، عقل و خرد والے سب یہی کہیں گے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں گے کہ جس کے اندر دنیا میں بھی عزت اور وقار نصیب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت ملتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ دونوں چیزیں تو اللہ نے میرے دامن میں ڈال دی ہے، میرے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے، یہ دونوں چیزیں میں تمہارے دامن میں ڈال دوں۔ ابو داؤد شریف اور طبرانی شریف کی روایت ہے، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن وہ رسہ ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ نے مومنوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور دوسرا سرا اس کا اللہ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب ذرا بتائیں، جس بندے کے ہاتھ میں وہ رسہ آ جائے جس کا سرا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ پھر بدبختوں کے اندر ہمیں رہنے دے گا؟ اللہ پھر ہمیں ذلیل و رسوا ہونے دے گا؟ جس رسے کا ایک سرا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ ہمیں ذلتوں سے نکال نہیں دے گا؟ لیکن ذرا اس رسے کو تھامو تو صحیح، اس رسے کی طرف آ تو جاؤ، ذرا اس رسے کی طرف آؤ۔ حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا،
کہ حضرت کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے میوے کھا سکے؟ کیا دنیا میں رہتے ہوئے ہم جنت کے میوے کھا سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا ہاں کھا سکتے ہیں۔ کہا کس طرح؟ ارشاد فرمایا، کہا کبھی صبح سویرے اٹھ کر قرآن مجید کو کھول کر تلاوت کرنا ایسے لگے گا جیسے جنت کے میوے کھا رہے ہیں، لیکن کبھی صبح کے وقت اٹھ کر تلاوت تو کر کے دیکھو، ایسے لگے گا جیسے جنت کے میوے کھا رہے ہو، جنت کے پھل تمہارے دامن میں آ رہے ہیں۔ کبھی صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت تو کرو۔ پیارے بھائیو، اگر صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہماری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا کہ صحابہ قرآن سے کس طرح محبت فرماتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سے محبت کرنے والوں پر کتنی عنایات فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک دن ہم صفا کے مقام پر تشریف فرما تھے اور ہمارے ساتھ کچھ مہاجرین صحابہ بھی تھے۔ ہم تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ہمیں شوق ہوا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ ایک مہاجر صحابی سے ہم نے کہا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور ہم بیٹھ کر سنتے ہیں۔ کہا، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، وہ بڑے خوبصورت لحن میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ تلاوت کر رہے تھے ہم سن رہے تھے، اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے اور صفا کے مقام کے پاس آپ کھڑے ہوئے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، کہا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ دل کو شوق ہوا کہ ہم قرآن کی تلاوت سنیں۔ ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، ہم قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو شوق سے قرآن سننے والے ہیں، جن کے دل کا یہ شوق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سنیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا صحابہ ذرا سنو، جانتے ہو میں اپنے حجرہ سے باہر کیوں آیا ہوں؟ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میرے کچھ بندے شوق رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت سنیں۔ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو شوق کے ساتھ قرآن سنتا ہے، اے محبوب جاؤ انہیں زیارت بھی کروا دو اور ان کے پاس جا کر آپ بھی جلوہ فراز ہو جاؤ۔ اب ذرا دیکھیں، جو بندہ شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنتا ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جلوہ فراز ہو جاتے ہیں۔ ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں۔